आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक कबूल हो और अल्लाह करीम कई हज़ारों आपको खुशियों भरी ईदें ज़िंदगी में नसीब फरमाए और आपको खुशियों के लम्हात आपकी ज़िंदगियों में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेके आए। इस दफ़ा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ था। आप जानते हैं हर आने वाला लम्हा और हर सिचुएशन और हर किस्म की जो हालत आपके लिए आती है वो दो चीज़ें लेके आती है, रहमतें और ज़हमतें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन से अपने लिए क्या इकट्ठा करते हैं और क्या सिलेक्ट करते हैं। यही कह लीजिए कि ये मामला जो था हमारे लिए आने वाला जो भी मामला है वो दो चीज़ें, रहमत भी है और उसमें ज़हमत भी है। इसी तरीके से अगर हम इस पेंडेमिक को देखें तो ये हमारे लिए कई रहमतें भी आई हैं। हमारे घरों में कह लीजिए नमाज़ें कायम हो गईं, हमारे घरों में इमाम खड़े हो गए, हमारे कह लीजिए दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ए अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। आपने अपने पीछे अपनी औलादों की और अपनी फैमिलियों की सफ़ें बांध दी और घरों के अंदर कह लीजिए रोज़ों के एहतमाम बड़े खूबसूरत से हुए, हत्ता कि आपकी ईद तक के एहतमाम घरों में किए गए हैं और लोगों ने उसके ऊपर नमाज़ें अदा की हैं। तो ये इसमें रहमत भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें भी बना के भेजा है। अब जो चीज़ आपके लिए एक परेशानी बन के आती है उसको इस्तग़फ़ार से गुज़ारा कीजिए। कुछ अल्फाज बड़े अच्छे से लगते होते हैं कि इंसान के जो गुनाह हैं उनको तौबा के साथ हटाते जाइए और जो इंसान की खताएँ और लग़ज़िशें हैं उनको सजदों में अल्लाह से मुआफ़ी मांग के तो उसको उसके साथ अपने आप से हटा दीजिए। जैसे कि कुरान के अल्फाज भी आपने पढ़े थे कि अपनी नेकियों के साथ अपनी ख़ताओं को मिटाते जाइए, यानी अपनी नेकियां बढ़ा दीजिए कि गुनाह मिटते जाएं, नेकियों की तादाद इतनी बढ़ा दीजिए तो भलाइयों के मामलात के साथ आप अपने जो ख़ताओं के मामलात हैं उनको पीछे हटा दीजिए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मामलात आपके लिए बहुत बेहतरीन भी कर दिए थे, इसलिए कि इस भागम भाग दुनिया में और इस बड़े तेज़ से मामले में हम लोगों में से अक्सर के पास अपनों को देने के लिए टाइम भी नहीं था, तो वो कह लें कि लोगों को अपनों के लिए टाइम भी मिल गया। एक और चीज़ जो बड़ी इसमें से हमें अपने लिए एक सबक आमोज़ लगती है कि कुछ चीज़ें हमें अल्लाह की नेमतें मिली होती हैं और हम उनसे बेजार हो रहे होते हैं। जिस तरीके से अगर फैमिलीज़ पास हों तो उनका हर वक्त आना जाना या कह लीजिए मेहमानों का हर वक्त आना जाना बाज़ औक़ात हमारी नादानी की वजह से हमें नागवारी लगती है, पर पता चला कि वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी रहमत होते हैं। जब उनसे दूरी होती है और हम उनसे दूर हट के रहते हैं तो तब पता चलता है कि उनका मिलना, उनका आना जाना आपकी खुशियों में इजाफ़े होते हैं, यानी आपकी खुशियों में इजाफ़े भी अपने लोगों की वजह से होते हैं। और अल्लाह न करे अगर कोई परेशानी और अगर कोई दुख होता है तो वो भी कह लीजिए उसमें जो कमी आती है ये अपनों की तसल्ली के साथ आती है, तो उनकी दी गई तसल्ली के साथ आती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई नेमतों का हमें जो कह लीजिए वो एहसास भी दिलवा दिया और हम उसके शुक्रगुज़ार भी बन गए। अब देखना है कि बड़ा खूबसूरत सा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया था, बड़ी जल्दियों से वो कह लीजिए कि गुज़र गया और अल्लाह का एहसान है ईद के लम्हात भी वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत तरीन करके हमें कई मामलात जो हैं वो पहुंचा दिए। और उसी तरीके से अल्लाह करीम हमारे लिए आगे जो ईदें हैं आसानियों वाली, खुशियों वाली, और जो रुकावटें आई हैं उन रुकावटों को हटा के मेरे रब हमें दे दे। तो हमें इसी की तरफ कह लीजिए दुआ करते जाना है और जो दिन और जिस तरीके से भी मिले उसको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने लिए रहमतें इकट्ठी करते करते गुजार दीजिए, अपने लिए उसको ज़हमत ना बनाइए। कुछ चीज़ें बड़ी जानने वाली होती हैं।
آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو اکثر اوقات کچھ چیزیں ہم سے یہ ہوتی ہیں کہ ہم تو کئی چیزیں ہمارے سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو وہی دیکھ لیں کہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو زندگی میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے ہم گزار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بہت بڑا ایک انعام تھا ہمارے لیے اور ایک بہت بڑا سا ہمیں اللہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ملا تھا، اور اس کو ملتے ہی، اس کو مکمل ہوتے ہی ہم اس کو سمیٹ دیتے ہیں اور واپس اپنی خواہشوں کی دنیا میں اور اپنے ماحول کے مصروفیت میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا جاننے والا جو ماہ شوال ہے، آپ کا جو شوال کا مہینہ ہے، اس کے لیے کچھ احادیث آپ کو ملتی ہیں بڑی خوبصورت سی، وہ یہ کہ اس مہینے کے جو 6 نفل کے روزے ہوتے ہیں ان کو رکھنا۔ ان کے لیے کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان گزرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک روٹین بھی بنی ہوتی ہے روزے کی، اور روزے کی جو بائی سیلف ایک اہمیت ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنے بڑے سے معاملے ہیں، اور آپ کو حدیث رسول کے مطابق آپ کو کئی چیزیں ایسی مل رہی ہوتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ میں سے کون ہے، اور اس کی روایت کرنے والے یعنی آپ کی مسلم شریف کی حدیث ملتی ہے، اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آج آپ میں سے کون ہے جس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو، یعنی جنازے میں شامل ہوا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اوصاف جس کسی میں اکٹھے ہو جائیں وہ صاحب جنت ہے۔ یہ اتنا پیارا سا معاملہ، یہ کہہ لیجئے آپ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کی جزا آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اس لیے کہ روزہ ایک واحد عبادت ہے جو آپ کے رب کے ساتھ ایک راز ہوتا ہے، اور اس سیکرٹ اس راز کو کوئی اور نہیں جانتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، آپ روزے دار ہیں یا نہیں روزے دار، ایون کہ آپ کے اپنے فیملی ممبر بھی نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کرتا ہے اور میں اس کی جزا ہوں، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرا اور میرے بندے کا ایک راز ہوتا ہے۔ تو اس لیے کئی سنت کے روزے ہیں، کئی نوافل کے روزے ہیں جن کا آپ کو بتایا گیا ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد یہ ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ نفل کے روزے ہیں، اور ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے نفلی جو شوال کے ہیں وہ رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے کے برابر ہے۔ ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یعنی من سام ثم اتبعہ، من سام رمضان ثم اتبعہ ستن فی شوال، کہ جس کسی نے 6 روزے پھر شوال کے رکھ لیے کان کصیام الدہر۔ یہ بڑے جاننے والے معاملات ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے دہر، آپ جانتے ہوتے ہو زمانے کو کہا جاتا ہے، ایسے ہے جیسے اس نے زمانے کے روزے رکھ لے، یعنی پوری زندگی کے، پورے سال کے، پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سا نیکیوں کا ایک آپ کے لیے ایک در کھلتا ہے جو ماہ شوال آتا ہے، اور اس کے یہ 6 روزے جو آپ کے لیے آتے ہیں یہ بہت بڑے سے درجات لے کے یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے یہ زمانے کے روزے رکھنے کے مترادف کہلاتا ہے۔ تو ان 6 روزوں کے لیے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ یہ ایسا بھی بالکل ضروری نہیں آپ کے لیے کہ آپ نے اسٹیٹ اوے عید کے ختم ہونے سے اگلے دن سے روزے رکھنے ہیں اور ان اروئی رکھنے ہیں، یعنی کہہ لیجئے مکمل اکٹھے ہی آپ نے ترتیب کے ساتھ رکھنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہوتے ہیں، آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے بھی، 2 کر کے بھی، جس طریقے سے آپ کو آسان لگے آپ شوال کے مہینے میں اپنے یہ 6 روزے جو ہیں ان کو مکمل کر سکتے ہیں۔
اور یہ آپ کے لیے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق پورے سال کے روزوں کے لیے بھی آتا ہے کہ ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یہ ایک سال کے روزوں کے مترادف آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ کے لیے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہ زمانے کے روزے کے مترادف بھی آتا ہے۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ معاملات، صدقات، یعنی روزہ بائسلف ایک صدقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی ایک عبادت ہوتی ہے جو بڑی محبوب اور بڑی پسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ روزے کی افطاری کروانا کسی کی یا افطار کے بندوبست کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے، جس کے لیے کچھ معاملات آپ کے ساتھ وہ کہہ لیں شیئر کرنے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک دعا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر جب بلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کچھ کھانے پینے کے لیے معاملات جو تھے، چاہے اس میں روغن زیتون تھا، چاہے کھانے کے لیے کھجور تھی، چاہے اس میں کچھ اور ضیافت کے اہتمام کیے اور آپ کے سامنے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نوش فرما لیا تو پھر آپ نے ان کو ایک دعا دی تھی، اور یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت کو دعا دی ہے۔ اس کے الفاظ تھوڑے سے ذہن میں لے آئیے۔ فرمایا افطر عندکم الصائمون، کہ تمہارے پاس روزے دار روزے افطار کریں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وہ معاملہ تمہارے رزق کو قبول کرنے کا اور نعمتیں برسانے کا کرے کہ تمہارے دیے ہوئے رزق کے ساتھ تمہارے گھر میں تمہارے پاس روزے دار روزے افطار کریں۔ اس کے بعد وَأَقْلَ طُعَامِكُمُ الْأَبْرَارِ، یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، یہ پوری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ وَأَقْلِ طُعَامِكُمُ الْأَبْرَارِ، تمہارا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں، نیکوکاروں کے پیٹ کا فوڈ اور غذا بنے، اور ان کے لیے وہ کہہ لیجئے ان کے پیٹ بھرنے کا سبب بنے، یعنی تمہارے کمائی ہوئی چیزیں، تمہارا رزق نیکوکار لوگ جو ہیں وہ کھائیں۔ اس کے بعد بولا وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے لیے فرشتے اللہ سے دعائیں مانگیں، فرشتوں کی دعاؤں میں تم شامل رہو، تمہارے لیے ایسے عمل تم سے ہوں، ایسے معاملات تم سے ہوں کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا مانگیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے بھی دعا اللہ کے فرشتے بھی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہیں، روزے دار کے لیے دعا مانگتی ہیں اللہ سے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن صامت کو دی تھی کہ افطر عندکم الصائمون وَأَقْلَ طُعَامِكُمُ الْأَبْرَارِ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ یہ بڑے خوبصورت سے معاملات آتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنے بھی اپنے آپ کو، اس لیے کہ ایک روٹین گزری ہے ہماری، اور یہ نفل کے بہت خوبصورت سے آپ کے لیے روزے آتے ہیں، اور ہم کسی طریقے سے ان نیکیوں کو پا لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور اس نیکی کو پانے کے لیے وہی کہہ لیجئے کچھ مواقع جو خاص طور پہ ہمیں ملتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے مواقع ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو پا لینا اور ان کے ذریعے سے اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے قرآن میں پڑھا تھا، زبردستی اور تنگی اور سختی کی بات نہیں ہے، جو لوگ آسانیوں سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرائض کی بھی ایسے ہی بات ہے، فرائض روزوں کا بھی یہی قرآن نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو کہہ لیجئے اب اس عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی قرآن میں کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی یا تو اگلے دنوں میں گنتی پوری کر لیں، یا اگر کہہ لیجئے کہ ان کا صحت کا معاملہ یا عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ وہ اگلے دنوں میں گنتی پوری نہیں کر سکتے تو وہ کہہ لیجئے روزے کا فدیہ دے دیں، روزے کا کہہ لیجئے وہ ہدیہ دے دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ روزے کا فدیہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اکثریت آپ کو ایسی بھی ملتی ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے،
تو ان کو روزے کا فدیہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے اور اس کے پاس مال اسباب کی کمی ہے، یا کچھ محتاج ایسے ہیں جن کو آپ روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے افطاریاں بھیج رہے ہو، تو وہ اگر اپنے روزہ نہ رکھیں اور اس کا فدیہ نہ دے سکیں تو ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے بتایا تھا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ یہ کرے گا، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ تو جتنا زیادہ بڑھا کے بھی دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں بہت قرب کے معاملے اور قرب کی منازل پا لیتا ہے۔ بات تھوڑی سی یاد رکھنے والی کہ دین کے معاملات میں زبردستی اور تنگی اور سختی نہیں ہے۔ دین کا معاملہ، روزے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ آپ نے کھانا پینا جو ہے اپنا اس کو چھوڑنا ہے، قربان کرنا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور حدیث مبارکہ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ جو روزہ ہے یہ ایک ڈھال ہے، یعنی اللہ کو بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو روزے کی وجہ سے اس کے اوپر خصوصیات آنی ہے، وہ خصوصیات پیدا کرنے کے لیے وہ معاملہ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر گزاری ہے، قناعت پسندی ہے، اللہ کی رضا ہے، یعنی میرا رب اگر مجھے حکم دے تو میں حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اگر وہ نہیں چاہتا کہ میں صبح سے لے کے شام تک کسی حلال معاملے میں بھی کھانے پینے یا تعلقات میں شامل ہو جاؤں تو میں وہ بھی میرے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ جو بندہ پورا مہینہ حلال اور جائز چیزوں کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے دار بن جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ پھر دیکھ لیجئے کہ وہ اگلے جو ماہ زندگی میں اس کے آئیں گے، جو اگلے 11 مہینے ہیں، اس میں وہ اس کی ناپسندیدہ کو کیوں نہیں چھوڑے گا، یعنی جو پسندیدہ کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے، وہ اس کی ناپسندیدہ کی طرف تو جائے گا بھی نہیں، وہ اس کی طرف تو قدم بھی نہیں بڑھائے گا۔ یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان آپ کو وہی پریکٹس دینے کے لیے آیا تھا۔ جس طریقے سے حج پہ جب ہم جاتے ہیں تو حج میں بھی ایک پریکٹس سکھائی اور کروائی جاتی ہے کہ اے لوگو، یہ معاملہ جو ہے ہر کوئی، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، نہ کسی اونچی ذات اور چھوٹی ذات کی، اور نہ کسی لباس اور کہہ لیجئے دنیا کے معاملات کے اوپر، سب ایک ہی ہو اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، ایک ہی معاملہ ہے، ایک طرح کے انسان ہو، وہ خالق ہے تمہارا، تم مخلوق ہو اس کی، وہ اللہ ہے تمہارا، تم بندے ہو اس کے، تو یہ کہہ لیجئے وہی جس کی عبادت کی جائے اور تم عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، یہ ایک پریکٹس آپ کو پوری دی جاتی ہے اور وہ ہم کر کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی جو پریکٹس تھی، روزہ رکھنا ہے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جو فحش گوئی سے بچاتی ہے، جو غیبتوں سے بچاتی ہے، جو برائی سے، جو فضولیات سے، جو زبان کی لغزش کیا، آنکھ کی لغزش کیا، آپ کے معاملات کی لغزش کیا، اس سے آپ کو بچاتا ہے، اور اپنے نفس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی پریکٹس کرتے ہو اور اس کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی پریکٹس کرتے ہو۔ تو یہ معاملہ اگر آپ نہیں کرتے، یعنی روزہ آپ کی جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں اگر خوبصورتی نہیں لے کے آتا تو صرف بھوکا پیاسا رہنے کی، آپ کی بھوک پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو روزے کی خصوصیات تھیں وہ آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے اور جاری ہونی چاہیے، روزے کی خصوصیات نظر آنی چاہیے، اور یہ ایک مہینہ پوری پریکٹس آپ کے اگلے پورے سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو سنت کے روزے بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ پورا سال جو ہے ہر مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ معاملے کون سے ہیں کہ ہر مہینے میں سنت کے روزے، حضرت عائشہ تصدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، چاند کی تاریخ جو ہوتی ہے اس کا 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ سنت کے روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا یہ معاملہ۔ ایک اور آپ جانتے ہوتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق منڈے اور تھرسڈے کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ جو 2 دن ہوتے ہیں بندے کے اعمال جو ہیں میرے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال میرے رب کے حضور پیش ہوں تو میں اس دن
रोज़े से हूँ, मैं उस दिन रोज़ादार हूँ। तो इसलिए ये बड़े खूबसूरत से मामलात आपको दिए जाते हैं कि आप कोशिश किया कीजिए कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा अपने मामलात को, वही कह लीजिए कि दिन बहुत कम है, टाइम बहुत थोड़ा है। अक्सर औकात अल्फाज बोले जाते हैं, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। कि वक्त जो है वो ऐसे ही है जैसे खुश्क रेत आपकी मुट्ठी से गिरती जा रही है, और कह लीजिए उसको रोक नहीं सक रहे, उसको पकड़ नहीं सक रहे, और हमें महसूस भी नहीं हो रहा। तो यही मामला है कि हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी नेकियों के लिए, अक्सर औकात बात की जाती है, नेकियों के लिए हरीस बन जाइए, नेकियों के लिए लालची बन जाइए, नेक अमाल का लालच किया कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल इकट्ठे कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, ज़बरदस्ती और तंगी और सख्ती की बात नहीं है। कुरान ने बताया था, कुरान की आयत आती होती हैं, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इन्फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। कुरान की आयत सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह का कुरान कहता है दीन में कोई सख्ती और ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया है। हदायत वाज़े हो गई, गुमराही वाज़े होगी। अब जिसका जो जी चाहे वो उसमें से अपने लिए इकट्ठा कर ले, जिसका जो जी चाहे अपने लिए उसमें से सिलेक्ट कर ले। जब आगे आप जाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, अभी ये जो महीना गुज़रा है, कुरान का महीना गुज़रा है, रमज़ान के महीने को कुरान ने कह लीजिए ये कुरान का महीना कहा है। तो इसी तरीके से उसमें आप सब ने अक्सर जो हैं कुरान ने पढ़े भी हैं, कुरान की तिलावतें भी की हैं, कुरान को मुकम्मल भी किया है, दरसे कुरान भी हुए हैं, दौरा कुरान भी हुए हैं, उससे तारुफ़ भी हुए हैं। तो ये कहें कि बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ी खूबसूरतियों के साथ आपके पास रिमाइंडर आ जाते हैं, आपको वो मिल जाते हैं, और आपका वो पूरा जो है एकदम से आपके वही कह लीजिए एक ताजगी सी आपके इल्म में और आपके उस ज़हीरे में आ जाती है। और उसके ज़रिए आपने पढ़ा था, जैसे कुरान ने कहा था कि दिलों को जंग लग जाते हैं, तो उस जंग को उतारने के लिए आपको अल्लाह का ज़िक्र चाहिए, अल्लाह का कुरान चाहिए। उसको जारी कर दीजिए अपनी ज़ुबान से, अपनी समातों से, और अपने दिलों से उस जिक्र को रखा कीजिए, ताकि ये जंग उतरे और चमकते हुए दिल, ईमान से लबरेज, ईमान से भरे हुए वो अगले जो दिन हैं वो आसानियों और खुशियों और इत्मीनान के साथ गुजार सकें। यही कि आपके दीन के मामलात आपके लिए सख्ती और ज़बरदस्ती नहीं लेके आ रहे, ये आपके विलिंगली एक्ट होते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी के, आपकी अपनी पसंद के आपके अमल होते हैं जो आप अपने लिए करते हैं और अपने लिए चुनते हैं। तो ये जो सुन्नत के मामलात होते हैं, ये हम अपनी मर्ज़ियों से उनको चुनते हैं और हमारे लिए बड़े बड़े वो रिवॉर्ड लेके और बड़े बड़े अजर लेके आती हैं। नाम आपने एक बुज़ुर्ग का सुना है, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो उनका नाम जो है हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है। उनका वक्त था तो उस वक्त के बादशाह ने, इसलिए कि उन्होंने बादशाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फतवा दे दिया था, तो उस वजह से, इसलिए कि बात दीन की थी, कुरान और सुन्नत की थी, तो उन्होंने कुरान और सुन्नत की इत्तबा की थी। तो वो जो मामला है, यानी उन बादशाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मामला हुआ था, तो उन्होंने बादशाह की कह लीजिए उसकी बात की परवाह नहीं की थी, उन्होंने कुरान और सुन्नत की बात को आगे रखा था और उसको तरजीह दी थी। तो इस वजह से दुनिया के बादशाह नाराज़ हो गए और उन्होंने उनको कैद में डाल दिया, तो जेल में डाल दिए गए। अब उस जेल में जो मामला था वो क्या करते थे कि ये जब भी कभी वो एक जुमा का दिन उनके लिए आता, तो उस दिन वो जुमा के लिए एक ख़ास अपनी तैयारी किया करते। यानी इस बात को हम जारी रखेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वक्फे के बाद दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे और दोबारा इसी बात को जारी रखेंगे और फिर इंशाअल्लाह अपने ईमान अफरोज़ बात को रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन है, जो कोई बात करना चाहे कर सकता है। अपनी बात को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे
हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की कि एक दफ़ा उन्होंने जब कह लीजिए बादशाह की मर्ज़ी के खिलाफ फतवा दिया था तो उनको कैद कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब जुमा का दिन होता था वहाँ पे, तो जुमा के दिन में वो अपने आप को तैयार करते, वो गुस्ल की तैयारी करते, वो अपना साफ़ सुथरा लिबास धोते और उसको पहनते, और फिर अपने बालों में कंघी, अपनी दाढ़ी मुबारक को कंघी करते और खुशबू लगाते, तैयार होते, और फिर चलते 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 उस कैद खाने के दरवाज़े तक पहुँचते। दरवाज़ा वहाँ पे बंद होता और उसको ताला लगा हुआ होता, उस ताले को हाथ लगा के देखते और फिर वापस मुड़ आते और आके अपनी नमाज अदा कर देते। साथियों ने पूछा, हज़रत आप जानते हैं कि आप कैद में हैं, आप जानते हैं कैद खाने का दरवाज़ा बंद है, आप जानते हैं आप कहीं अपनी जामिया मस्जिद में तो है नहीं, तो आप बाहर जा नहीं सकते, तो आप हर जुमे को इसका एहतमाम करते हैं और अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी ख्वाहिश के साथ आप तैयार होते हैं, तैयार हो के आप दरवाज़े तक जाते हैं, दरवाज़े को देख के वापस आते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है तो आप रहने दीजिए, आप बस अपनी नमाज़ पढ़ लीजिए। बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपनी ताकत के मुताबिक अमल करता हूँ, कि मुझे पता है कि मैं कैद खाने में हूँ, पर जितना मैं उस काम के लिए, उस नेकी के लिए, अल्लाह के उस दिए गए खूबसूरत से अमल के लिए मैं अपने आप को तैयार कर लूँ, मैं अपनी बसात के मुताबिक जितना सा उसके ऊपर एक्ट कर लूँ, मैं उतनी तो कोशिश करूँ। मैं ऐसे तो नहीं कि एक जगह पे बैठ जाऊँ, मैं कहूँ कि वो तो बंद होगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, नहीं। जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतना तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में कोशिश करके, अमल करके, कदम उठा के मैं वहाँ तक पहुँचूँ। अगर वहाँ से बाहर ना जा सका तो मैं नमाज अदा कर लूँगा, और एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन रब उसको खोल देगा और मैं उसी तरीके से अपनी नमाज को जामिया मस्जिद में ही अदा करूँगा। ये वाक़यात हमारे लिए बड़े बड़े लेसन लेके आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कुछ चीज़ों से आपको, कुछ मामलात ऐसे, जैसे कह लीजिए आजकल वबा फैली हुई है और उसके लिए कई मामलात आप जानते हैं कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मिलते होते हैं कि ऊँट को बांध दीजिए और फिर रब के ऊपर तवक्कुल कीजिए, यानी अपनी सफाई सुथराई के और अपने कह लीजिए उस कानून के मुताबिक अपने बचाव के पूरे इंतज़ामात कीजिए और पूरी की पूरी केयर कीजिए और फिर रब के ऊपर तवक्कुल रखिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को मायूस कर लेना, डर जाना, खौफ में मुब्तला हो जाना, ऐसा मामला नहीं होता। अपने रब पे तवक्कुल कीजिए। अगर बीमारी परेशानी है तो उसको कोई हटा नहीं सकता, अगर कह लीजिए आपके लिए सेहत खुशहाली है तो कोई उसको बदल नहीं सकता। हाँ, पर तवक्कुल करना और उसके साथ कह लीजिए इंतज़ामात करना, ये आपके लिए ज़रूरी है और सुन्नत रसूल की तालीम है कि आप जो है इक़दामात उठाया कीजिए अपने आप को बचाने के लिए। तो उसी तरीके से कह लीजिए कि जितना आप कर सकते हैं उतना तो कीजिए। अपने घरों के अंदर अपनी नमाज़ों को कायम करना, अगर मसाजिद में नहीं जा सकते तो घरों में इमामतें करना, घरों में जमात करवाना, घरों में कुरान की क़िरात होना, घरों में दरसों को कायम करना, ये तो आपको बहुत खूबसूरत सा इन घरों के अल्लाह ने मर्तबे बढ़ा दिए, इन आराम गाहों के अल्लाह ने दर्जे बढ़ा दिए कि इनको कह लीजिए मस्जिदों के हाल बना दिया और वहाँ पे इमामतें होने लग गईं और वहाँ पे लोग जो हैं पीछे मुक्तदी के मुसल्ले पे खड़े हो गए। ये तो एक बड़ा खूबसूरत सा, अल्लाह ने वही कह लें कि एक रहमत भी थी उस वबा के अंदर, उस रहमत को आप इकट्ठा कर लीजिए और रहमत को अपने से हटा दीजिए। तो मामलात ये कि आपके लिए सख्ती और ज़बरदस्ती की बात नहीं है, दीन में कोई सख्ती नहीं है, ये आपके विलिंगली, आपके अपनी पसंद के किए गए आपकी सिलेक्शन और ख्वाहिशें होती हैं जिनके मुताबिक आप अपने आप को कह लीजिए लेके चलते हैं या नेकियां इकट्ठी करना चाहते हैं। एक हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि मुझे मेरे खलील मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत की है। वो 3 बातें कौन सी हैं? हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना, फिर चाश्त की 2 रकतें अदा करना और फिर रात को वितर का अदा करना, सोने से पहले वितर को पढ़ लेना। ये 3 वसीयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को की हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा जानने वाला मामला है। एक कॉलर मौजूद है, अभी वापस आते हैं उनसे बात करके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا جی جی. کہ یہ میری یہ رقیہ کیا چیز کیا مجموعہ ہے رقیہ کا، اور یہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی پلیز میں بتا دیتی ہوں آپ کو. جی شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. یہ رقیہ جو ہوتا ہے یہ آپ جیسے قرآن میں بھی ایک لفظ راقی آتا ہوتا ہے، یہ سورہ قیامہ کی ایک آیت ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایک بات یہ کہہ لیجئے، ایک جس طرح دم کہا جاتا ہے، آپ دم کرتے ہیں کسی کو، تو جو کیا جاتا ہے جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آیت الکرسی ہے، جس طریقے سے سورہ فاتحہ ہے، یعنی سب سے بڑا دم ہے سورہ فاتحہ، یہ شفا ہے. اس کے کئی نام احادیث میں مجموعے میں آتے ہوتے ہیں کہ کئی نام اس کو دیے گئے ہیں. تو سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے، دم کر لیجئے. اسی طریقے سے آیت الکرسی ہوتا ہے، اسی طریقے سے آخری کل ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک دم ہوتا ہے ہر قسم کے شر سے، نظر سے، حسد سے، کہہ لیجئے جادو سے، ہر قسم کی برائی سے آپ کو بچانے کے لیے. جو رقیہ کی آیات آپ جانتے ہوتے ہو جو ملتی ہیں آپ کو یا پڑھی جاتی ہیں، ان کا معاملہ یہ کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات میں میرے رب کی شان کو جو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جن میں کہہ لیجئے اسم اعظم بھی ہوتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بڑی شان بیان ہوتی ہے. تو ان کو پڑھا جانا یعنی ان آیات کی تلاوت ہونا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کائنات میں کائنات کے مالک کی تعریف اس کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کہہ لیجئے متی اور فرما بردار ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیتی ہے اور اللہ کی بات کہہ لیجئے شر پہنچانے والے شر تو ہو ہی بہت دور جاتا ہے، وہ بہت دور ہٹ جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے حدیث رسول پڑھی تھی کہ جو شریر کہہ لیجئے چیزیں ہوتی ہیں جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ بہت دور کہہ لیجئے بھاگ جاتی ہیں اور بہت دور ہٹ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو رقیہ ہوتا ہے قرآن کی آیات ہوتی ہیں اور قرآن کے مطابق جو ہو وہ رقیہ ہوتا ہے. جو قرآن کی آیات اور قرآن کے مطابق نہیں ہوتا وہ کہہ لیجئے وہ ایک جھاڑ پھونک ہوتا ہے. وہ معاملے مختلف ہوتے ہیں. جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے ان سے اپنے آپ کو بچائیے اور قرآن کے مطابق ضرور کیا کیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی آپ کو ملتی ہوتی ہیں جو آپ نے رقیہ میں کہہ لیجئے وہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم جیسے صبح و شام کے اذکار میں ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کہہ لیجئے کئی آپ کے لیے آیات آتی ہوتی ہیں تو ان کو اب پڑھا کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آیا کیجئے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہ کوئی برائی نہیں ہے اگر قرآن کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق ہو. ایک قسم کے صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں، یہ آپ کو موسم کے اثرات سے اور وباؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک چادر اور ایک ڈھال ہوتی ہے. تو کوشش کیا کیجئے ان اذکار کو جاری رکھیے. ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کچھ پوچھیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو وائرس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پنشمنٹ ہے یا کیا سوچنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پجامہ پہن کے سوتی ہوں. جی وہ جو پجامہ میرا ہے وہ ہپ سے ٹائٹ ہے، تو نماز کے وقت فجر کے وقت مجھے میری نماز ہو جاتی ہے ٹائٹ پجامز میں یا مجھے اوپر سے عبایا پہننا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے؟ جی میں بتا. اور ایک اور میں آپ کا پروگرام ہر ہفتے دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ایک اور بات میں نے بتانی تھی کہ جب تو نے آپ سے وضو کا پوچھا تھا کہ وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ نے یہ نہیں بتایا انہیں کہ جس باتھ روم میں ٹوائلٹ ہو وہاں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. اکثر باتھ روم میں آج کل ٹوائلٹس ہوتی ہے نا. جی جی تو جی اس لیے میں بتانا چاہتی تھی کہ انہیں ریمائنڈ کر دیں نیکسٹ ٹائم اگر پوچھے تو. بہت اچھا آپ نے کی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. یاسمین
آمین. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, آپ کا طرز بیان الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. تو میں نے ایک میرا کوشچن سمجھ لیں یا میری پرابلم سمجھ لیں. جی جی. میری بیٹی کے رشتے کی پرابلم چل رہی ہے. جی جی. ہو نہیں رہا. پہلے وہ مانتی نہیں تھی. جی. ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, سب کچھ ہے, نماز کی پابند, ہر چیز. پہلے وہ مانتی نہیں تھی. جی. کچھ فیملی ریزن یا اس میں تو کبھی پرائیویٹ آپ کا کوئی نمبر ہو تو میں ڈسکس کر سکتی ہوں, یہاں پہ نہیں. جی جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. گئی پچھلے سال تو مجھے کسی نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام بتایا کہ یہ آپ 500 دفعہ شام کو اور 500 دفعہ صبح کو پڑھا کیجیے. جی. یا رحمان ہو, یا لطیف ہو, یا رقیب ہو. جی. تو وہ تب سے تو میں پڑھ رہی تھی. پھر ایک میں نے بک میں پڑھا کہ سورہ رحمان 3 دفعہ پڑھو. اچھا. تو وہ بھی فائدے مند ہے. میں نے وہ بھی شروع کر لی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کسی کی اجازت سے نہیں کی. جی. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو جو سسٹر پوچھ رہی ہیں انہوں نے ایک تو اپنا جو پہلے پوچھ رہی تھیں کہ وہ پجامے میں ہوتی ہیں سوئی ہوئی, تو اس وجہ سے اگر وہ اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے پجامے میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں تو الحمدللہ یہ میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں, اگر آپ کے کپڑے پاک ہیں اور اگر آپ کا لباس بالکل صحیح ہے تو آپ نماز اس میں پڑھ سکتی ہیں. پر بات صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نامحرم آس پاس نہیں ہے, آپ گھر میں اندر ہیں, محرم ہیں بس آپ کے پاس موجود, تو آپ اپنے لباس کو یعنی اگر آپ عبایا نہیں بھی پہنتے تو بڑی چادریں لے لیا کیجئے, بڑی چادر جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے نماز کو پڑھ لیا کیجئے. بعض دفعہ زیادہ ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں, وہ پاؤں سے بھی اوپر, ٹخنوں سے بھی چلے جاتے ہیں, اور شرٹس ہوں تو وہ بھی اوپر ہو جاتی ہیں. تو اگر جسم ننگے ہوتے جائیں اور بالکل اس طریقے کے مترادف ہو جائیں کہ وہ تو خوبصورتی نہیں لگتی. آپ ویسے تو نماز آپ کا جسم ڈھکا ہو تو ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے, پر کوشش یہ کیا کیجئے کہ اس کو اور خوبصورت بنا لیجئے. آپ اوپر اپنی چادر اوڑھ لیا کیجئے اگر آپ کا لباس پاک ہے اور آپ اس کو نماز کو ادا کر سکتی ہیں. دوسرا آپ جو وضو کے بارے میں بول رہے تھے کہ وضو کے لیے جو آپ کو بات ہے وہ یہ کہ باتھ روم کے اندر جو ہے اس کا معاملہ آپ جو تھا کہہ لیجئے, ہو سکتا ہے میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہو. باتھ روم کے اندر قرآن کی آیات پڑھنی یا دعائیں پڑھنی اس کی آپ کو ممانت ملتی ہے. باتھ روم سے باہر نکل کے وضو کے بعد کی دعا آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لیجئے اور اس کے بعد باہر نکل کے دعائیں پڑھ لیجئے. اس میں بھی کچھ آپ کو فتاواز مل جاتے ہیں, اور آج کل تھوڑا سا معاملہ مختلف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باتھ روم کا معاملہ جو بتایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیجئے, کچھ مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ سیٹیں بند ہوں اور وہ صاف ہوں, ان میں صاف پانی ہو اور سیٹیں بند ہوں, تو پھر بھی کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا پھر اندر بھی مانگ سکتے ہیں. ویسے آپ کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی بات ہو یا دعائیں جو بات کی ہیں, کلمہ شہادہ ہو, وہ باتھ روم سے باہر نکل کے کر لیجئے. کچھ تیسری بات آپ نے پوچھی تھی, میں معذرت چاہ رہی ہوں میرے ذہن سے نکل گئی ہے, اس وقت میں نے لکھا نہیں ہے, اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو دوبارہ بھی پوچھ سکتی ہیں. تو جو دوسری سسٹر پوچھ رہی تھیں یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہیں وہ دعا مانگ رہی ہیں, یا سورہ رحمان کو انہوں نے پڑھا یا کچھ آیات کہہ لیجئے کہ انہوں نے کہا بغیر اجازت کے یہ کیا ہے, یہ کچھ معاملات بڑے جاننے والے ہیں. قرآن اور حدیث کے معاملات جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب پورے کا پورا قرآن بھی ہاتھوں میں دے دیا اور اپنے فرمان بھی سارے سکھا دیے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی شے آپ سے پوشیدہ نہیں رکھی, جتنا علم اللہ نے ان کو آپ کو پہنچانے تک دیا تھا وہ پہنچا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ آخری جو خطبہ تھا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا لوگوں میں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے, تو لوگوں نے اس کے اوپر گواہی دی تھی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیے. یعنی یہ بات بڑی جاننے والی ہے کہ وہ آپ تک پہنچایا گیا ہے, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کوئی اجازت دے تو ہم کریں گے, کوئی اجازت نہ دے تو ہم نہیں کریں گے. یعنی قرآن اور سنت تو سن لیجئے اور کر دیجئے, اس میں رکاوٹیں نہیں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, جتنے اللہ کے نام ہیں خوبصورت
खूबसूरत नाम हैं उनके साथ दुआ मांगा कीजिए। ये कई चीज़ें जो होती हैं आपके लिए रुकावटें, और सलातुल हाजा पढ़ लीजिए, नफल अदा कीजिए, अपने रब से दुआएं मांगिए। ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन का मामला कि फ़लाँ सूरत को फ़लाँ इतनी दफ़ा पढ़ें या फ़लाँ अल्फाज को इतनी बार पढ़ें, अगर सही हदीस आपको नहीं मिलती तो आप रिस्ट्रिक्शन ना लीजिए, अमल ले लीजिए। आप दुआएं मांगिए, आप कुरान की आयात पढ़िए, आप सूरतें पढ़िए, अल्लाह से दुआ मांगिए, और कोई फ़िक्र की बात नहीं है कि आप इजाज़त के बगैर कर रहे हैं। ये ऐसा कोई मामला नहीं है। कुरान आपके रब ने आप तक पहुँचाया, आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, दुआएं मांगिए। एक कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, क्या पूछेंगे आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं बीमार बहुत है, पार्किंसन की बीमारी है मुझे, और मैं पूछ रही हूँ कि मेरे बच्चे 3 लूज किए मैंने शुरू में, जी जी, तो मेरे बच्चे मरने के बाद मुझे मिल जाएंगे उधर? अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह करीम जो है आपके लिए मामलात आसान फरमाएँ। अल्लाह आपकी औलादों को आपके साथ इकट्ठा जन्नतों में करे, और अल्लाह करीम आपको ये मामलात बेहतर करे। आपका रब जानता है, आप कोई गम ना करें, कोई फ़िक्र ना करें। मेरे नबी की दुआ मिलती है, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, गम ना कीजिए। ये बीमारियाँ आपको गुनाहों से पाक करने के लिए आती हैं, और मेरा रब अपने बंदों को जब जन्नतों में लेके जाए तो वो कह लीजिए आपके सामने कई मामलात इनामात के आएंगे कि जो अपने प्यारों को चाहेगा और उनके प्यारे कह लीजिए उसका उस तरीके के अहल होंगे तो अल्लाह करीम उनको उनके साथ जमा कर देगा। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक और कॉलर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या पूछेंगी? एक सवाल करना है जी जी, कि मुझे कजर रोजे भी रखने हैं जो मैंने पहले बीमारी की वजह नहीं रख सकती, और ये जो सवाल के 6 रोजे हैं तो अगर मैं रखूं तो क्या उसका सवाब मिल जाएगा? आपने पहले क्या बोला है? रमज़ान के आप रोज़े नहीं रख सकी हैं बीमारी की वजह से? हाँ, और पहले जब ये जो पीरियड की वजह से, जी जी, तो वो कजर रोजे अभी बाकी है मेरे। जी जी, तो फिर अभी ये जो सवाल के रोजे हैं तो उसके भी बहुत फजीलत है। जी जी, तो मैं रखना चाहती हूँ, तो फिर सवाब कैसे वो मिल जाता है? जी मैं आपको भी बता देती हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई और कॉलर मौजूद है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी, एक ये कि मेरी बेटी को मिसकैरेज हुआ है, वो कब्रिस्तान में जा सकती है? उसने उधर दफनाया है बच्चे को, छोटे को, 4 मंथ का था। जी जी जी, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि ईशा की नमाज कितने बजे तक हो सकती है रात को, फजर से पहले? ठीक है, सही है, मैं बता देती हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन और मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताना था कि मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपके लिए इतनी दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ दे। और बाकी मुझे ना रोज़ों में आखिरी रोज़े पे आप मुझे ख्वाब में आई हैं, और आप ना ख्वाब में मेरे घर होती हैं, और आप जो कलमा बोलती हैं ना अक्सर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, वो आप पढ़ रही हैं। और एक बहुत बड़ी सफेद रंग की गाड़ी आती है आपको लेने, और आप यकीन करें कि रॉयल फैमिली के गोरे लोग ना आपके पीछे आपका कलमे का जिक्र करते जाते हैं। मैं एकदम मैं उठती हूँ और मैं आपके लिए इतनी दुआ करती हूँ ना, अल्लाह ताला आपके माँ बाप की, अल्लाह आपके पूरे खानदान को दुनिया आखिरत की खुशियाँ दे। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाए। इतनी प्यारी सी आप देखी है, हम इसके अहल नहीं हैं। मेरा अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल से हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले, और अल्लाह पाक हमें उस दर्जे पे कर दे कि जहाँ पे वो पसंद करता है। आप यकीन मान लीजिए ये मेरे रब के बड़े एहसान हैं, और उसकी दी हुई तौफीक ही है, वो कबूल कर ले। और अल्लाह करीम आपके दिल में और हमारी ये जो मोहब्बतें एक दूसरे के लिए हैं, अल्लाह कबूल फरमा के हमें अपने अर्श के साए में जगह दे, इसलिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमा दे। जज़ाकिल्लाह।
جی آپ ایک سسٹر پوچھ رہی تھیں، سوال پوچھ رہی تھیں شوال کے روزوں کے بارے میں کہ ان کے جو فرض کے روزے ہیں وہ بھی رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، اور ان کے کہہ لیجئے کچھ روزے جو پہلے بھی ان کے کچھ چھوٹے ہوئے ہیں، تو ان روزوں کی وہ بات کر رہی تھی، تو شوال کے روزوں کا کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے وہی کہہ لیجئے کہ جو آپ کے فرض روزے ہوتے ہیں آپ کوشش کیا کیجئے ان کو کرنے کی۔ اب کئی معاملات آپ کو ملتے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اگر شوال کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو چاہے آپ اپنے فرض پورے کر رہے ہیں پر آپ شوال کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، تو اللہ کریم چاہے تو آپ کو شوال کے مہینوں میں بھی ان کا بھی ثواب دے دے اور آپ کو فرض روزے بھی آپ کی گنتی پوری ہو جائے۔ یہ میرے رب کی عطا ہوتی ہے، جب وہ کہتا ہے کوئی ہے مجھے میری عطا کو روکنے والا، میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں۔ تو اس لیے کوشش ضرور کریں کہ شوال کے مہینے میں اور کچھ نہیں تو 6 روزے تو کر ہی لیں، چاہے وہ آپ نے اپنے فرض ہی پورے کیے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کے فرائض کو بھی پورا کرے اور آپ کے نفل کے روزے بھی قبول فرمائے۔ ویسے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو پہلے اپنے فرائض کو بھی پورا کیجئے، اس کے بعد شوال کے ساتھ نفل کے روزے بھی کیجئے۔ ایک سسٹر پوچھ رہی تھی وہ قبرستان جانے کے لیے کہ بیٹی کے لیے جو معاملہ ہے ان کا اس طریقے سے ہوا ہے تو وہ قبرستان جا سکتی ہیں۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ علماء کی جو رائے ہے اس میں ڈیفرنٹ رائے آتی ہے، اوپینین مختلف آتی ہے، کچھ اجازتیں دیتے ہیں اور کچھ نہیں اجازت دیتے ہیں عورتوں کے قبرستان جانے کی۔ کچھ کہہ لیجئے جو حدیث رسول میں آتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی معاملہ ایسا ہو تو اس کے لیے کہہ لیجئے کوئی خاص وجہ ہو تو اس کے لیے جایا جا سکتا ہے، پر اسی لیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اب دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو تو آپ جب دعا اپنی اولادوں کے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے مانگتے ہیں تو میرا رب وہ دعا ان کو اسی وقت ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے، وہ دعائیں ان تک جاتی ہیں آپ کی، یعنی اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ باقی ضروری یہ کہہ لیجئے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ حاضر ہوں گے تو تبھی دعا پہنچے گی، اگر آپ حاضر نہیں ہیں تو دعا نہیں جائے گی۔ اس لیے دعا جو ہے آپ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہیں وہ پہنچائی جا سکتی ہے، پہنچائی جاتی ہے۔ تو دوسرے معاملات جو ہیں اس میں کہہ لیجئے اگر ضروری معاملہ ہو تو تب جایا جا سکتا ہے، نہیں تو اس کے لیے عام جو کہہ لیجئے کہ ہر وقت کی زیارات کرنا عورتوں کا یا کہہ لیجئے مور آفن قبرستان میں جانا، اس میں تھوڑی سی پرہیز بتائی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر کا آپ نے پوچھا تھا کہ یعنی عشاء کی نماز جو ہے وہ کب تک ادا کی جا سکتی ہے، تو عشاء کی ایک ایسی نماز ہے جس کا وقت کہہ لیجئے وہ پوری رات ہی ہوتا ہے ایک قسم کا، یعنی عشاء آپ نے ادا کرنی ہے فجر سے پہلے، آپ کا جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تہجد کے وقت بھی عشاء پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کہہ لیجئے کہ آپ تہجد کو بھی لیٹ ہو گئی ہیں اور فجر ہونے والی ہو گئی ہے تو تب بھی فجر سے پہلے عشاء پڑھی جا سکتی ہے اور عشاء پڑھ کے تو آپ اپنی فجر کو ادا کر لیں، پر نارملی یہ کہ عشاء کا جو وقت ہے تہجد تک جاتا ہے، تہجد تک آپ کی عشاء جو ہے وہ ادا ہوتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ عشاء کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے اور اسی لیے تو آپ وتر بھی پتہ تہجد میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ وہ پورا ٹائم آپ کا عبادت میں ہی گزرے اور عبادت کے انتظار میں گزرے۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت سا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور وتر کو روک دیتے ہیں، یا آپ نماز کے انتظار میں ہی اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے عشاء ہی لیٹ پڑھنی ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند کر دے اور نماز کو پڑھنے والا بنا دے اور نماز کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو وہ الفاظ بولے جاتے ہوتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو محبت اور درد اور احساس ہے اس کے لیے اس انسان کو بنایا۔ محبت اور چاہت اور اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے، اللہ کے آگے سجدے کیجئے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کے مہینے کی کوشش کیجئے، روزے رکھیے اور اپنی عبادات کو بڑھاتے جائیے۔ وہ جو پریکٹس ہم نے کی ہے روزے کی اور روزے کے ساتھ جو پریکٹس ہوئی ہے اس کو اپنے زندگی میں جاری رکھیے، اپنی زبان کو برائیوں سے بچائیے اور اللہ کے ذکر جاری کر دیجئے۔ مجھے اور میری فیملی کو اور اس پوری ٹیم کو، اردو چینل والی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی، اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔